بندگان خدا میں سے ایک ہیں۔ ابن العربی کا علمی مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، ابن العربی کی ولادت باسعادت مشرقی اندلس اسپین کے شہر مرسیا میں پیر کی رات 17 رمضان المبارک 560 ہجری میں ہوئی۔ مشرق والے خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے آپ کو ابن العربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ کے والد علی بن محمد صاحب زاہد عالم اور متقی تھے، اور غوث الاعظم محی الدین سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ آپ کا خاندان اپنی شرافت، جاہ و جلال، علم و معرفت، زاہد و تقوی، امارات و عزت میں اپنے وقت میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ آپ کے والد گرامی فقہ و حدیث میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست اور سلطان اشبیلیہ کے وزیر بھی تھے۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ 568 ہجری میں مرسیا سے اندلس کے دارالخلافہ اشبیلیہ آ گئے اور 598 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ اس دوران ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے علم و ادب میں دسترس حاصل کی۔ شروع میں ابو بکر محمد بن خلف اور ابو القاسم عبد الرحمن الشرائط القرطبی سے قرات و سبع کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر آپ تقریباً 30 سال کا عرصہ رہے اور اندلسی صوفیاء کرام سے استفادہ کیا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل میں آپ مرسیا اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیاء کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ اسی طرح ابن العربی فتوحات مکیہ میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں پر آپ کی طرح دوسرے رسا کے بیٹوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور سراہی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تو آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے ایک چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ آپ نے وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت اس سے باہر نہ نکلتے۔ 4 روز کے بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی زیر نگرانی ایک 9 ماہ کا چلا کاٹا۔ آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی، جس میں آپ بطور فوجی فوج میں بھرتی ہوئے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقت کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنایا۔ ابن العربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تیونس میں ابو القاسم بن قسی جو المغرب میں المراودون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں کی کتاب خلع النالین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ ناظرین گرامی، اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیاء کے تذکروں پر مشتمل ایک کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیاء کا تعارف کرایا گیا جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردی کا رشتہ تھا۔ 593 ہجری میں ابن العربی پھر ایک بار فاس میں تھے، جہاں پر ایک کشف میں آپ کا روحانی درجہ دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الزہرا میں جو عین الجبل کے پہلو میں واقع ہے، آپ نے عصر کی نماز کے دوران ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا جو آپ کے سامنے تھی، جبکہ آپ یہ تمیز بالکل کھو بیٹھے تھے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے۔ 597 ہجری کے ماہ رمضان میں ابن العربی اپنے ساتھی محمد الحصار کی معیت میں بجائیہ میں داخل ہوئے۔ بجائیہ سے آپ 598 ہجری کو تیونس پہنچے، جہاں پر آپ اپنے دوست ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ہاں ٹھہرے۔
वहां पर आपने 8 साल पहले अपने क़याम के दौरान दोस्तों की फरमाइश पर एक किताब रूह अल कुद्स रकम की थी। ट्यूनिस से आप अपने साथी मोहम्मद अल हस्सार समेत मिस्र पहुंचे, जो वहां पर वफात पा गए। आपकी मंजिल मक्का थी, जहां पर आप बैतुल मुक़द्दस से होते हुए दाखिल हुए और फिर मक्का में आपने अपनी किताब फतुहात मक्किया की तसनीफ की बुनियाद 599 हिजरी में रखी, जिसकी तकमील 627 हिजरी में हुई। मक्का में इब्नुल अरबी का पहला क़याम 2 बरस का था, जिसके दौरान वहां के इल्मी और मजहबी हलकों में आपकी वजह से एक गैर मामूली हलचल पैदा हुई। आपकी तसनीफी सरगर्मियों का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि आपने इस दौरान अपनी किताब रूह अल कुद्स के मसवदे को मुकम्मल किया। आप बुलंद पाया शायर भी थे। मक्का में आपकी शायरी अपने नुक्ता अरूज पर पहुंची, जहां पर आपका दोस्ताना ताल्लुक अबू शुजा ज़ाहिर बिन रुस्तम और इनके खानदान के साथ था, जिसकी नुखेज लड़की निजाम ऐनुल शम्स के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो आपकी शायरी की रूह बनी। खुद आपने अपने दीवाने तर्जमान अशवाक में निजाम का जिक्र तारीफी रंग में किया है, मगर बाद में जब आप पर मुखालफों ने आशिकाना शायरी करने का इल्जाम लगाया तो आपने इसको रद्द करने के लिए इस दीवान की शरह ज़खाइरुल अलाक लिखी, जिसमें साबित किया कि आपके अशार तसव्वुफ के मरवजा तरीकत से जरा बर हटकर नहीं है। इब्नुल अरबी 601 हिजरी में मक्का से रवाना होकर बगदाद, मूसल और दूसरे शहरों से होते हुए 603 हिजरी में काहिरा पहुंचे, जहां आप पर इर्तदाद का इल्जाम लगाया गया, मगर अयूबी हाकिम अल मुल्क अल आदिल ने आपकी जान बचाई। 604 हिजरी में आप फिर मक्का में वारिद हुए और 1 साल तक वहां पर क्याम किया। इसके बाद आप एशिया कूचक चले गए, जहां से 607 हिजरी में कूनिया पहुंचे, जहां पर सुल्तान के काउस ने आपका वलवले के साथ इस्तकबाल किया और आपकी रिहाइश के लिए एक मकान बनवाया, जिसे आपने बाद में एक भिखारी को दे दिया। दोस्तों, इसी तरह अगले बरसों में इब्नुल अरबी ने मुतअद्दिद सफर किए। 612 हिजरी में आप मक्का में थे। इस दौरान में आपके ताल्लुकात सलाहुद्दीन अयूबी के बेटे अल मुल्क अल ज़ाहिर के साथ, जो हलब का हाकिम था, दोस्ताना थे। एक वाक़े में जिसमें आप ऐसे एक शख्स की ज़ाय मौत को माफ कराने की सिफारिश करते हैं, पता चलता है कि वो आपकी किस कदर इज्जत करता है, क्योंकि इनकी आरा और तबसरा से इलामा इब्नुल अरबी की शख्सियत और इल्मी और अमली काबिलियत और खुदादाद सलाहियतें जो बारगाहे इलाही से आपको नसीब हुई, इन पे एक खातर ख्वाह रोशनी मिल जाती है। बाज निहायत जलीलुल कद्र बुजुर्गों ने आपसे इल्मी इख्तलाफ भी फरमाया है, लेकिन आपके मुनासिब रूहानी का इतराफ भी फरमाया है। 620 हिजरी में आपने दमिश्क को अपना वतन बनाया, जहां के हाकिम उल मुल्क अल आदिल ने आपको वहां पर आकर रहने की दावत दी थी। वहां पर आपने 28 रबीउल आखिर 638 हिजरी बामुताबिक 1240 ईस्वी को वफात पाई और ओजबल कासियून के पहलू में दफन किए गए, जो आज तक मर्जा ख्वासो आम है।